بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا انتہائی اہم ٹاپک دور فتن کے حوالے سے کہ اتنے فتنے اور اتنے فرقے ہمارے اندر موجود ہیں، اس میں ایک مسلمان اس دور کے اندر اپنے لیے حجت کس کو تسلیم کرے۔ تو اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہے رضوان بھائی۔ تو یہ انتہائی اہم ٹاپک ہے، آپ سب کی توجہ چاہوں گا کہ اس کو غور سے آپ ایک دفعہ دو دفعہ اس کو بار بار دیکھیں، تاکہ اس میں جو آپ کے سوالات ہیں اس کو پھر آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، تاکہ آپ کی تسلی ہو سکے، تشفی ہو سکے، اور آپ اپنے لیے وہ راستہ چن سکیں جو اللہ کو مطلوب ہے، جو مقصود ہے۔ اور جیسا کہ ہر نماز میں ہر مسلمان یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اسی راستے کی تلاش میں سورہ فاتحہ کے اندر ہر مسلمان اللہ تعالیٰ سے اس راستے کا طالب ہے، اللہ کو بھی وہی راستہ مطلوب ہے، وہ راستہ ایک ہی ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو صیغہ واحد استعمال کیا یہاں پہ۔ اور ایک کانسیپٹ ہمارے اندر یہ آ چکا ہے کہ یہ بھی راستہ جنت کو جاتا ہے، وہ بھی جاتا ہے، وہ بھی جاتا ہے، تو سورہ فاتحہ اس کی نفی کر رہی ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کلیئر کٹ ہمیں ایک راستے کی تلاش کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ راستہ دکھائیں بھی، اس پہ چلائیں بھی، اور منزل مقصود تک پہنچائیں بھی۔ اب وہ راستہ کون سا ہے، قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ہم اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور 90 کے قریب مقامات ہیں جہاں پر اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ارشاد فرمایا کیا لوگوں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ اب ہمارے درمیان میں اس وقت اگر اللہ کے رسول موجود ہوں، ہم جا کر ہر بندہ اس راستے کا تعین کر لے، لیکن آج ہمارے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ موجود ہے۔ تو اطاعت جو ہوتی ہے وہ ایک کمانڈ کے اگینسٹ ہوتی ہے۔ اللہ کی جو آرڈرز ہے وہ تو قرآن پاک ہے، ہم اس کو، اللہ نے کہا اطیعوا اللہ کہ میرے آرڈرز کو تم مانو، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈرز ہیں وہ کہاں پر موجود ہے؟ وہ آج ہمارے پاس احادیث مبارکہ میں موجود ہے، جس کی کیٹیگرائزیشن بھی محدثین نے کر دی ہے، جس کے اندر صحیح حدیث ہے، حسن حدیث ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے۔ یہ مختلف کیٹیگرائز کر کے امت کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی کہ قیامت تک کے آنے والے لوگ، قیامت تک کے آنے والے مسلمان اس راستے کا آسانی سے اس کو تلاش کر لیں جس کا سورہ فاتحہ میں ذکر ملتا ہے۔ تو رضوان بھائی کو میں اس پہ دعوت دوں گا کہ وہ آج ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے اس کے اوپر بتائیں کہ ہمارے لیے حجت کیا ہے۔ ہاں، کیونکہ ہمارے آج کل جو علماء اکرام ہیں، ہر مسجد کسی نہ کسی مسلک، کسی نہ کسی فرقے، کسی نہ کسی کی وہ جو ہے نا وہ عکاسی کرتی ہے، اور اس کو پروموٹ بھی کرتے ہیں فرقے کو، اور اس کو، جبکہ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے اور ایک جماعت ہوگی، اور ہر فرقہ اللہ تعالیٰ اس کو پہلے جہنم میں ڈالے گا، اس کے بعد اپنی وہ سزا پوری کرے گا، اور جو اس میں سے مشرک نہیں ہوں گے اس کو نکال کے پھر شفاعت ہوگی، اور پھر وہ اپنی اپنی جنت میں جائیں گے۔ لیکن جو جماعت ہے اس میں سے وہ لوگ ہوں گے جو سیدھے بغیر جہنم میں جائے اپنی اپنی جنتوں میں جائیں گے۔ تو ہمارا مقصد دنیا میں آنے کا صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے، اس کے علاوہ ہمارا دوسرا دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں، اور اس مقصد کے اندر ہم ناکام ہو جائیں اس کے لیے شیطان نے، اس کے حواریوں نے مختلف راستے جو ہیں وہ متعین کر کے سجا کر مسلمانوں کے آگے پیش کر دیے ہیں، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث ہے کہ آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے ساتھ آڑی ترچھی لکیریں کھینچی، آپ نے فرمایا کہ یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور یہ جتنے بھی یہ ترچھی لکیریں ہیں ان کے اوپر ہر کنارے کے اوپر ایک شیطان بیٹھا ہے، یہ آپ کو ڈیٹور کر دیتا ہے، اس راستے سے آپ کو ہٹا دیتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ہمارا جو مسلمان بچہ ہے، جو نئی نسل ہے، نئی جنریشن ہے، اس کو یہ پتہ ہو کہ ہم نے اپنے راستے کا تعین کیسے کرنا ہے، وہ راستہ جو ہمیں ہماری منزل مقصود یعنی کہ جنت الفردوس تک لے کے جا سکے۔ تو رضوان بھائی، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، انتہائی حساس اور انتہائی اہم ٹاپک ہے۔ آج کل دور فتن کے حوالے سے مسلمان ہمارے گروہوں میں بٹ گئے، فرقوں میں بٹ گئے،
اور ہمارے اندر یونین جو ہے نا وہ بالکل یونٹی ختم ہو گئی. وہ اقبال جس کی جس کی چلے گئے دنیا سے خواہش لے کے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر. یہ ایک حسرت ہی رہ گئی کہ ہمارے جو ویورز ہیں، جو ناظرین ہیں، یہ آج کل ہماری جنریشن مطلب جب وہ جاتے ہیں، ہر مولوی جس کے پاس بھی وہ جاتے ہیں، وہ ان کو اپنے مسلک اور اپنے فرقے کی ہی دعوت دیتا ہے. اب وہ کیسے لوگ نکلیں گے اس میں سے کہ وہ اس منہج کے اوپر آ جائیں جو منہج اللہ کو مطلوب ہے، جو صحابہ کرام کا منہج تھا. صحابہ کرام تو نہ وہ سنی تھے، نہ وہ شیعہ تھے، نہ وہ وہابی تھے، نہ وہ دیوبند تھے، نہ اہل حدیث تھے، نہ بریلوی تھے، نہ حنفی، مالکی، شافی، حنبلی، کچھ بھی نہیں تھے. وہ صرف اور صرف مسلمان تھے اور مومن تھے. تو آج کل جو یہ ٹرمز بن گئی ہیں، اور علماء کرام بھی اس کو سمجھانے سے قاصر ہیں کہ یہ ٹرمز کیوں ضروری ہیں، جبکہ قبر میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو سوال کرنا ہے وہ تو دین کے حوالے سے کرنا ہے، اور ادھر کوئی ہمارا مسلک، کوئی فرقہ، کچھ بھی ہم سے پوچھا نہیں جائے گا. اور یہ جتنی انفارمیشن آ رہی ہے ہمارے احادیث مبارکہ سے آ رہی ہے، تو پھر یہ کیا وجہ ہے لوگوں کے اندر یہ ایک ایسی مسکنسیپشن کریٹ کر دی گئی کہ حدیث تو 200 سال بعد اکٹھی ہوئی ہے، 125 سال بعد اکٹھی ہوئی ہے، 250 سال بعد اکٹھی ہوئی ہے. تو جو اس فرقے کی بات جو ٹکراتی ہے حدیث سے، تو وہ حدیث کو نیچے کر کے فرقے کی بات کو اوپر کر دیا جاتا ہے، اور حدیث کے اوپر ایک قدغن معاذ اللہ لگا دی جاتی ہے کہ یہ تو 200 سال بعد اکٹھی کی ہے، تو اس کے اندر تو جو ہے یہ موجود ہے، یہ سکم موجود ہے کہ شاید یہ بات ٹھیک نہیں ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک اطیع اللہ و اطیع الرسول کہہ دیا، جو قرآن نے ڈیفائن کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر مسلمان پہ فرض ہے، تو وہ اطاعت، وہ آرڈرز تو اللہ نے پھر محفوظ کرنے ہیں نا. یہ تو پھر قرآن کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اللہ نے کہا جب اس کا حفاظت کا ذمہ ہم ہی لیں گے تو قیامت تک کی دیواروں تک اس کو کوئی چینج نہیں کر سکے گا. تو اس میں جب آپ کی اسوہ کا ذکر آتا ہے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آرڈرز کو اوبے کرنے کا ذکر آتا ہے، تو یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اسوہ کو سیو کیا ہوا ہے، اس آرڈرز کو اللہ رب العزت نے سیو کیا ہوا ہے. ہم مسلمانوں کے ذہن سے یہ انتہائی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب کسی بھی چیز کو آپ نے اس کو ریفیوز کرنا ہو، اس کو ریجیکٹ کرنا ہو، تو وہ اگر وہ قرآن میں نہیں، حدیث میں آ گئی، حدیث مبارکہ میں، تو جو ہمارے فرقے کے اگینسٹ بات ہے ہم یہ کہہ کے اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں یہ تو جی 250 سال بعد، یہ 150 سال بعد اکٹھی کی گئی ہے. تو کیا وہ اللہ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ وہ 200 سال بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہے اس کو وہ سیو کر لے؟ سینہ بسینہ جو چلی آ رہی تھی، محدثین نے پوری سند ان کی بیان کی ہے. اور جتنے بھی ہمارے یہ جو فرقے بنے ہیں، اگر کبھی ہم اس کو بھی اسٹڈی کریں تو یہ فرقے بھی کو 350 سال بعد ان کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں. اس کے اوپر کیوں کوئی نہیں بولتا کہ یہ حدیث کی کتاب آپ 125 سال 150 سال بعد کہہ رہے ہیں؟ جو یہ فرقے کی کتاب ہے یہ تو 350 ہجری میں پہلی کتاب لکھی گئی ہے، پھر 450 ہجری، 500 600 ہجری تک لکھی گئی ہیں کتابیں. اس کے اوپر وہ سیم ایلیگیشن اس کے اوپر لگتا ہے، لیکن اس کے اوپر تو سند بھی نہیں ہے. اس کے اندر تو سند موجود ہے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچتی ہے. تو یہ انتہائی اہم ٹاپک ہے. آپ اس پر ذرا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ اس دور فتن میں یہ کیسے اپنے راستے کا تعین کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو یہ ہے کہ کوشچن میں جو اس کا لب لباب ہے آپ کی بات کا، میں اس کا کوشش کرتا ہوں اس کو ایکسپلین کرنے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے دین کمپلیٹ کر دیا. اس پہ تو ہم سب اتفاق کرتے ہیں. انہوں نے یہ چیز کلیئرٹی میں فرما دی کہ میں نے دین مکمل کر دیا اور میں نے تم تک دین پہنچا دیا. صحابہ کو یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایکسپلین کر دی. تو جب دین ہمارا مکمل ہو گیا، وہی مکمل ہو گئی، قرآن مکمل ہو گیا، قرآن کی تعلیم دینے کا ذمہ جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر تھا، کہ قرآن کو سکھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھا. اسی لیے اطیع اللہ و اطیع الرسول آیا. کبھی بھی یہ نہیں آیا کہ صرف اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے. اس کو اللہ نے جوڑ دیا. جب یہ اللہ نے فرما دیا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور اس کے بعد اول الامر کی جب بات آتی ہے وہ کہ بھی اپنے جو حکمران ہیں، اپنے جو آپ کے جو خلیفہ ہیں، ان کی بھی اطاعت کرنی ہے. لیکن ان کی اطاعت بھی اس آیت کو جب اگر مکمل پڑھیں گے تو اتنی کرنی ہے جتنی قرآن اور سنت کے مطابق ہے. جہاں وہ کانٹرڈکٹ کریں گے قرآن اور سنت سے، وہاں ہم پر لازم ہے کہ ہم نے ان کی بات بھی چھوڑ دینی ہے، اور ہم نے لوٹ آنا ہے
اطیع اللہ و اطیع الرسول کی طرف، جو ہمارے لیے معیار جو ہو گیا وہ ہو گیا اطیع اللہ۔ اطیع اللہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ اور اطیع الرسول پھر کیا ہے؟ واٹ از اطیع الرسول؟ اس پر ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ تو اطیع الرسول ہمیں کس نے بتانا ہے؟ وہ اگر یہ فرقے ہیں، لیٹ سپوز ہمارے ہاں یہ 4 مین فرقے ہیں، اہل حدیث، بریلوی، دیوبند اور اہل تشیع۔ اب یہ 4 فرقے ہیں، یہ چاروں کے لیے معیار یہی ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اطیع اللہ کا معیار قرآنی ہے ان چاروں کے لیے، اطیع الرسول کا معیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی ہے ان کے لیے۔ اب اگر یہ اس میں کچھ تعویلات کرتے ہیں تو یہ اس کی وجہ سے یہ علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں ان تعویلات۔ اگر تو یہ جمیں گے اطیع اللہ و اطیع الرسول کی طرف تو یہ کبھی بھی علیحدہ نہیں ہوں گے، یہ ایک ہی پیج پر ہوں گے، اسی جماعت کے کانسیپٹ پہ واپس آ جائیں گے۔ تو یہ اس کا حل ہے بیسیکلی، اطیع اللہ و اطیع الرسول، جو قرآن نے ہمیں ایکچولی بتایا ہے۔ تو ہمارے لیے، اور اس کے لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب آپ اطیع الرسول کی طرف آتے ہیں تو ہمیں انہوں نے ایک بڑا ہی خوبصورت فارمولہ بتا دیا، ایک کلیہ بتا دیا کہ بچنا کیسے ہم نے فرقہ واریت سے، اختلافات سے۔ وہ صحیح حدیث ہے، وہ اتنی خوبصورت حدیث ہے، وہ ڈیفائن کر دیتی ہے وہ آپ کے اور میرے لیے وہ چیز کہ ہم نے کرنا کیا ہے اس دور میں۔ وہ بتاتی ہے حدیث کہ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ جب اختلافات تم دیکھو گے آنے والے دور میں، جب اختلافات تم دیکھو گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا تھا سارا معاملہ، جس میں حدیث میں ہمیں کلیئرٹی میں ملتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ مجھے سارا کچھ قیامت تک آنے والے جو معاملات تھے اللہ تعالیٰ نے پورے دکھا دیے۔ تو وہ اب اس میں جتنا اللہ نے دکھانا تھا اتنا اللہ نے دکھایا، کیونکہ علم وہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا آرڈرز دیے ہیں اینڈ آف ٹائمز کے، کیونکہ اینڈ آف ٹائمز کے چیپٹر ہمارے پاس تمام احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، تمام جو بڑی بڑی احادیث کی کتب حدیث موجود ہیں ان میں اینڈ آف ٹائمز کی احادیث موجود ہیں، اس میں باقاعدہ ان کے باب باندھے ہوئے ہیں محدثین نے۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ایفرٹ کے ساتھ ہم تک وہ حدیث پہنچائی، صحابہ کو دی، صحابہ نے آگے پھر ہم تک پہنچائی۔ اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم تک وہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈرز ہمیں دینے تھے، ادروائز ان احادیث کا وہ مقصد ہی نہیں ہے کہ ہم تک ان پہنچنے کا کیا مقصد ہے۔ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ ہم نے ان سے تعلیمات لینی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جب اختلافات ہوں گے تو تمہارے لیے حجت کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا کہ میری سنت اور میرے خلفۂ راشدین کی سنت کو داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑنا۔ انسان کی جو باڈی کی جو سب سے زیادہ جو گرپ ہے نا، اسٹرانگ گرپ ہے، وہ داڑھوں کی ہوتی ہے۔ داڑھوں کی گرپ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کو مضبوطی سے میری سنت کو اور خلفۂ راشدین کی سنت کو مضبوطی سے دانتوں سے، داڑھوں سے پکڑ لینا۔ اب لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ہمارے لیے جو حجت ہے نا آج کے اسپیشلی اینڈ آف ٹائمز کے، جو نبی پاک کے دور کے قریب تھے ان کے پاس تو اپنے آباء و اجداد سے ڈائریکٹ میسیجز تھے، ان کے پاس ایک سلسلہ بھی چلا آ رہا تھا، سینہ بسینہ بھی چل رہا تھا، اور ایک پریکٹیکلی بھی چیزیں چلی آ رہی تھی۔ لیکن ہم 1400 سال کے فاصلے پہ ہمارے لیے جو حجت ہے وہ صرف اور صرف قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہیں، اور خلفۂ راشدین کی سنت ہے۔ خلفۂ راشدین ہمیں پتہ ہے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان اور حضرت حسن، یہ ہمارے جو خلفۂ راشدین ہیں جو 5 ہیں، ان کی سنت کو ہم نے، ہمارے لیے حجت ہے۔ اور یہ 30 سالہ دور ہے، اس کے بعد ملوکیت سٹارٹ ہوگی، اس کے بعد بادشاہت سٹارٹ ہوگی، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ ہمارے لیے حجت یہی پہلا 30 سالہ دور ہے، اس حدیث کا یہ مفہوم ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہمیں یہ چیز سمجھ آ جائے گی تو ہمارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا فرقہ واریت کا انکار کرنا، اور راہ حق پر سمجھنا بھی اس کو، اور اس کو چلنا بھی بڑا آسان ہو جائے گا۔ وہ ہمارے لیے سیدھا سیدھا معیار ہے صحیح حدیث، اس پہ محدثین نے محنت کی ہوئی ہے، وہ محدثین نے کمپائل کیا ہوا ہے۔ محدثین نے کبھی بھی خود حدیث نہیں کوئی لکھی ہے۔ حضرت امام بخاری نے کوئی حدیث لائے ہیں تو وہ وٹنسز کی بنیاد پر ان وٹنسز کو چیک کر کے پورا ایک طریقہ کار ہے، اس کی پوری ایک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، اس میں ایچ اینڈ ایوری جو راوی موجود ہیں ان کی زندگی کے حقائق موجود ہیں، وہ سکا راوی ہیں نہیں ہیں، یہ سب چیزیں باقاعدہ ایک علم ہے، بڑا خوبصورت علم ہے، اور اس میں بڑی محنت سے انہوں نے ہم تک احادیث کو کمپائل کر کے، احادیث خود نہیں انہوں نے بنا دی ہیں، یہی تو انہوں نے کیا تھا، جو خود کی گڑی ہوئی تھی ان کو سیپریٹ کر دیا، جو کانٹرڈکٹ کرتی تھی قرآن سے، سنت سے، اور اس دور وہ لوگ بڑے قریب تھے نبی پاک کے دور کے، اس لیے ان لوگوں کے لیے اس چیز کو پرکھنا بڑا ایزی تھا بنسبت ہمارے، ہم اتنے دور بیٹھے ہیں، ہمارے لیے تو فنگر ٹپس پہ یہ سب چیزیں آ گئی۔ السلام علیکم۔
میرا کوشچن ہے کہ آج کے دور میں اگر میں حق جاننا چاہوں، کیونکہ آپ نے 4 فرقوں کا ذکر کیا کہ یہ 4 مین ایکسٹریم فرقے ہیں ہمارے پاس، اگر میں حق جاننا چاہوں کہ میں نے نماز کیسے پڑھنی ہے یا میرے باقی کی زندگی کے معاملات کیسے ہونے چاہیے، تو ان چاروں کے پاس اپنی اپنی احادیث موجود ہے، تو میں کیسے کسی حق تک پہنچ سکتا ہوں؟ پلیز گائڈ کریں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنا عمل جسٹیفائی کس کو کرنا ہے. یہ بڑا ایک خوبصورت میتھڈ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. ہر انسان کے لیے اس میں ایک میسج ہے، اور میں نے بھی اسی سے میسج لیا تھا. بیسیکلی آپ نے اپنا عمل جسٹیفائی کس کو کرنا ہے؟ مجھے جواب دیں. بالکل اللہ کو۔ اللہ کو جسٹیفائی کرنا ہے نا. آپ نے کسی ABCD کو اپنا عمل جسٹیفائی تو نہیں کرنا جی نا. نہیں، کیوں؟ عمل تو ہے ہی اللہ کے ہاں قبول وہ جو اللہ کے لیے کیا جائے. اگر کسی اور کے لیے ہے وہ تو ریاکاری ہے، وہ تو ریجیکٹ ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے، ہو جائے گا ریجیکٹ، مان گئے اس بالکل بات ایسے کو. ہی۔ تو اسی لیے آپ جو بھی جس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، اگر تو اپنے فرقے والوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ کام کر رہا ہے تو اس کا وہ سمجھ لے کہ وہ اینڈ میں آخرت میں زیرو ہے اس کا عمل. اگر تو وہ عمل اللہ کے لیے کر رہا ہے تو اس کے لیے حجت پھر کیا ہے؟ وہ آپ دیکھ لیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول. اسی لیے جب آپ نے اللہ کو جسٹیفائی کرنا ہے، ہر انسان قیامت والے دن اللہ کے سامنے اس کو کھڑا ہونا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب اللہ نے آپ سے کوشچن کرنے ہیں کہ بھی یہ کیا تو کیوں کیا، رائٹ؟ تو آپ جب اللہ تعالیٰ کو جب یہ جواب دیں گے کہ جس طرح میں فار ایگزامپل میں اپنے آپ کو اس ایگزامپل میں کرتا ہوں، سامنے رکھتا ہوں آپ کے، کہ یا اللہ میں 1400 سال کے فاصلے پہ تھا، قرآن میں نے پڑھا، آپ نے اس میں لکھا ہوا تھا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو. آپ کی اطاعت تو مجھے سمجھ میں آ گئی تھی قرآن تھی، اور قرآن بغیر نبی وسلم کی ایکسپلینیشن کے جس طریقے سے انہوں نے سکھایا اس کے بغیر تو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. بہت سی ایسی چیزیں قرآن کی جو حدیث کے بغیر آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. تو میں نے جب پڑھا اطیع اللہ اطیع الرسول، اور اس کا مطلب تھا کہ میں سمجھ گیا کہ مجھے قرآن سے اور نبی وسلم کے فرمان سے میں نے حق سیکھنا ہے. تو اس کے لیے قرآن تو تھا، اطیع الرسول کے لیے میرے پاس صرف اور صرف جو ایک ذریعہ تھا وہ احادیث تھیں، اور احادیث کے اوپر جو اجماع تھا، امت کا جو اجماع تھا وہ کیا تھا، وہ میں نے دیکھنا تھا. وہ محدثین کی کیا رائے تھی وہ میں نے دیکھنی تھی. اس میں جو اجماع ہے وہ ہمارے لیے بڑا کلیئرٹی میں اجماع ہے. صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ 2 کتابیں ایسی، ان میں ایک بھی حدیث ضعیف نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں کچھ تھوڑی بہت اونچ نیچ 19-20 کی انڈرسٹینڈنگ میں فرق آ جاتا ہے. مثلا کہ کہیں جگہوں پر آپ کو نمبرنگ کے کچھ اوپر نیچے ایک مل جائے گا. جس طرح نبوت جو ہے، میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں، ہماری قرآن کلاس میں بھی یہ بات ہو رہی تھی، کامران صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ ایک حدیث میں تھا کہ نبوت جو ہے وہ 70 حصوں میں ہے، جس میں سے ایک حصہ سچے خواب ہیں، خوابوں کے اوپر بات ہو رھی تھی. اور زیادہ تر حدیثوں میں تھا کہ 40ویں حصوں میں 40ویں حصے ہیں، اور اس میں ایک حصہ تو نمبرنگ میں تھوڑا سا فرق آ سکتا ہے کہ 40واں ہے نبوت کا یا 17واں ہے، یا 17واں میں سے ایک ہے، تھوڑی سی نمبرنگ اوپر نیچے، لیکن متن اس کا سیم ہی تھا. متن یہ تھا کہ حدیث جو خواب ہوتا ہے نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، متن اس کا سیم ہے. آپ کو اس کی ایگزامپل لے لیں گے، ایک کلاس میں 50 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیچر کوئی چیز سمجھا رہا ہے، تو وہ 50 اسٹوڈنٹس میں سے جو ٹاپرز ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، جو بیک بینچز ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، اور اس میں انڈرسٹینڈنگ میں بھی تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. تھوڑی سی کسی کی اٹینشن کسی طرف اور ہوتی ہے، کسی کی پوری فوکس ہوتی ہے. تو 50 میں سے اگر آپ کو زیادہ وٹنسز مل جائیں کہ ٹیچر نے اس دن جو شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی وہ وائٹ کلر کی تھی، اور جو کچھ لیں پہنی تو شلوار قمیض ہی ہوئی تھی نا، کوئی کہہ دیں کہ جی کریم کلر کی تھی، ملتا جلتا کلر تھا، لیکن تھوڑا سا فرق آ گیا ان کے اندر، لیکن متن سیم تھا. تو یہ چیز ہوتی ہے احادیث میں، اگر تھوڑا سا فرق آ جائے کانٹرڈکشن نہیں ہوتی ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا. اکثر لوگ اس میں کانٹرڈکشن میں لے جاتے ہیں، یہ تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے، اس کو کانٹرڈکشن میں نہیں لیتے. اس لیے میں آپ کو مین چیز پہ آتا ہوں کہ مین چیز ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں کوئی بھی چیز کوئی حدیث ضعیف موجود نہیں ہے. سند ملتی ہے صحابہ سے، اور صحابہ کی وٹنس موجود ہے کہ نبی پاک نے ایسے فرمایا یا ایسے کر کیا، یا ایسے کوئی ان کے سامنے کام ہوا اور انہوں نے منع نہیں کیا. یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم حدیث میں کاؤنٹ کرتے ہیں. تو یہ 2 کتابیں ہوں گی. اس کے بعد ابن ماجہ ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابی داؤد ہے، مسند احمد ہے، اور دوسری حدیث کی کتابیں ہیں. ان میں وہ کمبینیشن ہے، ان میں صحیح بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، اور اس میں حسن بھی ہیں، کمبینیشن ہے. اور اس میں آپ نے پرکھنا ہوتا ہے محدثین کی رائے سے کہ کتنے محدثین نے اس کو کیا کہا ہے، کیا کہا، اور وہ کہیں ٹکرا تو نہیں رہی ہے کسی صحیح حدیث سے یا کسی قرآن کی کسی ڈائریکٹ بات سے یا انڈرسٹینڈنگ سے. تو یہ سب چیزیں ایک نالج ہوتا ہے بڑا خوبصورت. تو آپ نے جب بات میں واپس اپنی بات پہ آتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا ہے اپنے کسی عمل کو، تو آپ نے بتانا ہے کہ میرے سامنے بس یہ ایک متفقہ فیصلہ تھا محدثین کا، امت کا اجماع تھا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں تمام احادیث صحیح ہیں.
تو میرے لیے بڑی ایزی تھا کہ میں اس کو دیکھ لیتا اور اس کے مطابق میں اپنا عقیدہ رکھ لیتا بجائے اس کے کہ میں کسی فرقے کو فالو کرتا. تو حجت کیونکہ قرآن نے بتایا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہی ہمارے لیے حجت ہے. اور اطیع الرسول میں وہ پتہ چل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت اور میرے خلفۂ راشدین کی سنت کو دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا. اب ہے اختلافات کا دور، اب ہے دور فتن، اب ہم قرب قیامت کے قریب پہنچ چکے ہیں. اب ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم فرقہ واریت کا کریں انکار اور ہم پلٹ آئیں اطیع اللہ و اطیع الرسول کی طرف. اس کے علاوہ اور چھٹکارا کوئی نہیں ہے. اس کے علاوہ وہی بات نعمان بھائی والی بات کہ اس کے علاوہ پھر یہی ہوگا، پھر آپ ان فرقوں میں شامل ہو جائیں گے جو کہ جہنم میں جانے والے ہیں. اور ان میں سے کب نکالا جائے گا اللہ کو پتہ ہے، کس کو نکالا جائے گا اللہ کو پتہ ہے. سب کو نکالنا ہے اللہ کی مرضی ہے، سب کو نہیں نکالنا اللہ کی مرضی ہے. اللہ پہ کوئی اللہ سب کا اختیار اللہ کے پاس ہے. ہم یہ کوئی نہیں ہوتے کہنے والے کہ بھی ہم کسی پہ فتویٰ لگا دیں. یہ فتویٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے فتویٰ کہ 72 کے 72 سب جہنم میں جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ اس حدیث کا فرمان ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ ہمیں وارن کر رہے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہ 72 کے 72 جو فرقے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے. یہ فتویٰ رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن نے اس کو منع فرمایا کہ تم آپس میں فرقوں میں مت بٹو. ٹھیک ہے نا. تو اس کے اوپر ہمیں ویک اپ کال کی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیں ہر شخص کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی فرقے میں مبتلا ہے. آپ خدا را اپنے آپ کو ان فرقوں سے باہر نکال لیں اور ایک مسلم بن کے زندگی گزاریں. اور یہ جو ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، بعض میں نے یہ دیکھا ہے کہ حرم میں جاتے ہیں اللہ کے گھر میں اور وہ ادھر اپنی جماعت علیحدہ کروا رہے ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے، یا مسجد نبوی میں جا کر وہاں پر نماز عصر کی نماز ہو رہی ہے اور وہ نماز اپنے وقت دیر سے شروع کر رہے ہیں. کیونکہ ایک یہ بھی فرق ہے نا یہاں پر ہمارے ٹائم میں بھی کہ پاکستان کے اندر عصر کی نماز وہ آج کل جیسے 5:15 ہو رہی ہے، اور وہاں پر جب ہوتے ہیں تو وہ تقریباً 3:45 بجے. تو وہاں پر بھی لوگ وہ سب، میں نے بھی جب گیا ہوں تو وہ 5:15 بجے کے کچھ منٹ پر وہ لوگ جماعت کروا رہے ہیں اور ان کے ٹائم کے ساتھ نماز نہیں پڑھی. یعنی کہ وہاں پر بھی تو فرقے پیدا ہو گئے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز انتہائی خطرناک ہے، اور میرے مسلمان بہن بھائی جو ہمیں سن رہے ہیں یہ اس ویڈیو کو آگے پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس فرقہ واریت کی لعنت سے باہر آئیں. یہ ایک ایسی لعنت ہے جو آپ نمازیں پڑھ کر بھی جہنم میں چلے جائیں گے، جو مطلب سارے رولز کو فالو کرنے کے بعد بھی جہنم میں چلے جائیں گے، کیونکہ ہم تھوڑا سا دین اسلام سے تھوڑا سا ایک لکیر سے ڈیویٹ ہو گیا ہے. جیسے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک سیدھی لکیر ہے اور آڑی ترچھی، سیدھا جاتے جاتے انسان اگر رائٹ ٹرن لے لے اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا، وہ اپنے تئیں تو وہ یہ سمجھ رہا ہے میں سیدھا جا رہا ہوں، لیکن وہ ہلکا سا رائٹ ٹرن اس نے لیا اور وہ کہیں کا کہیں نکل گیا اور اتنا دور چلا گیا کہ اس کی واپسی بھی ممکن نہیں رہی. تو اس لیے یہ بیک اپ کال ہے، پلیز اپنے آپ کو ان تمام فرقوں سے باہر نکال لیں. کوئی دیوبند، کوئی اہل حدیث، کوئی وہابی، کوئی سنی، کوئی شیعہ نہیں ہے. ہم سب کے سب مسلمان ہیں اور ہم ایک نبی کے پیروکار ہیں، ایک کتاب کے ماننے والے ہیں، ایک اللہ کے ماننے والے ہیں. ہمارا اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے. تو جس کا یہ عقیدہ ہے وہ مسلمان ہے. اب وہ جو مسلمان ہے اس کے پیچھے نماز بھی ہو جاتی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ یار اس کے پیچھے نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے آپ اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوتی، گویا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اگر وہ نہیں ہوتی تو پھر تو وہ جہنم ہی چلا گیا نا. وہ مسلمان اور اور کافر میں یہ فرق. کتنی خطرناک بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آپ نے کسی مسلمان کو کافر کہہ دیا نا تو اب ایک دونوں میں سے کافر ہونا لازم ہو گیا ہے. اب ٹھہر گئے ایک کافر ہونا، یا تو اب وہ کافر ہے جس کو آپ نے کہا ہے، اگر وہ نہیں ہے تو آپ کافر ہو چکے ہیں. یہ صحیح حدیث ہے. کیسی خطرناک بات. جب خوارج نے قبضہ کر لیا تھا مسجد نبوی میں، اب یہ صحیح امام بخاری اس کو لے کے اس میں باب باندھا بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا. تو سیدنا عثمان بن عفان کے پاس صحابہ نے کہا کہ یا امیر المومنین، مسجد نبوی میں تو خوارج نے قبضہ کر لیا، تو ہم نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں. آپ نے فرمایا دین میں نماز تو ایک اچھا کام ہے، وہ ہم ان کے ساتھ ہی پڑھیں گے، لیکن باقی کاموں میں ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے. تو قرآن میں آتا ہے کہ تم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، برائی کے اندر تعاون مت کرو. تو یہ اس لیے یہ ہمارے علماء اگر ہمارے اندر یہ نفرت کے بیج بوئیں گے تو ہم کیسے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے. چھوٹے موٹے اختلافات، فروعی اختلافات کہیں پہ آ جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی راہیں جدا کر لیں اور تو فرقہ بازی میں آ جائیں. یہ مسلمانوں کی جمعیت کو توڑنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. اسی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال سے بھی زیادہ خطرہ مجھے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ یہ گمراہ ائمہ سے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کو یہ صحیح حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو گمراہ ائمہ ہیں یہ گمراہ کریں گے امت کو، اور یہ بڑا خطرہ ہے امت کے لیے.
اور یہ اینڈ آف ٹائمز میں ہم اس وقت جو گھرے ہوئے ہیں ان علماء سو سے، ان کے اوپر ایک ضعیف حدیث ملتی ہے جس کو یہ صحیح حدیث گمراہ ائمہ والی ہے نا، وہ تقویت دیتی ہے اس ضعیف حدیث کو، جو بتاتی ہے کہ میری جو اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس میں سے بدترین جو لوگ ہوں گے وہ یہ علماء ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں. یہ علماء ہی ہیں علماء سو، ناٹ آل آف دیم. جو اچھے علماء حق ہیں ان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے. علماء حق لیکن اب بہت کم تعداد میں ہیں جو ایک یونٹی کا میسج دے رہے ہیں، جو ایک ایسا میسج دے رہے ہیں جو کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے کہ جو جماعت کے کانسیپٹ پہ ہوں گے وہ جنت میں جانے والے جو ہوں گے، جو فرقہ واریت والے ہوں گے اس کے نبی پاک نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جانے والے ہوں گے. تو جماعت کے کانسیپٹ والے وہی علماء حق ہیں جو آپ کو جماعت کا کانسیپٹ دیتے ہیں، جو آپ کو دوسرے فرقے کی نفرت نہیں دیتے ہیں، جو تمام فرقوں کو ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی دعوت دیتے ہیں. اور دعوت کا معیار کیا ہے؟ اطیع اللہ واطیع الرسول. اگر تو وہ کہیں گے نہیں جی میرے فرقے پہ تم لوگوں نے آنا ہے تو وہی حق ہے، تو یہ تو پھر بات وہی 72 فرقوں والی ہے. اگر آپ کی دعوت کا معیار ہی اطیع اللہ واطیع الرسول ہے تو پھر آپ حق کی دعوت دے رہے ہیں. اگر آپ اطیع اللہ واطیع الرسول اور اطیع اللہ واطیع الرسول میں آ جاتے ہیں، وہ 30 سالہ خلافت کا دور وہ اس میں شامل ہے، ذہن میں رکھیے گا، وہ ہٹ کے نہیں ہے، وہ اطیع اللہ واطیع الرسول میں شامل ہے. وہ بات ہوئی ہے، وہ جو قرآن کا ایک سوال بھی ہے جو تم آؤ تو مسلمان بن کے آنا، وہ میں کہ تم نے پڑھا کیوں نہیں، تم نے خود کیوں نہیں پڑھا، یہ بات ہے نا. ہاں جی، ماں دینوں کا میں نے وہ بتایا نا قبر میں، یہ نہیں پوچھا جائے گا ہم سے فرقہ ہمارا. یہ تو ہم نے ایسے دم چھلے اپنے ساتھ آف شوٹس لگائے ہوئے ہیں. اللہ کی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ آپ حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں. اب سنی ایک بہت بڑا فتنہ سنی اور شیعہ بھی ہے. اب تھوڑا سا ادھر میں چلے ایکسپلین کر دوں کہ سنی کا مطلب کیا ہے. ان ادر ورڈز کہ سنی کا مطلب یہ ہے کہ میں شیعہ نہیں ہوں. سنی کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں شیعہ نہیں ہوں، یعنی کہ میں اپنے آپ کو شیعوں سے برتر سمجھ رہا ہوں، میں سنی ہوں. اور شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں سنی نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو سنیوں سے اعلیٰ سمجھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ اہل حدیث کا مطلب کیا ہے کہ میں بریلوی نہیں ہوں اور میں دیوبند نہیں ہوں، میں ان سے افضل ہوں. اور بریلوی کا مطلب کیا ہے کہ میں اہل حدیث نہیں ہوں، دیوبندی، میں ان سے افضل ہوں. تو جو یہ تکبر ہے نا، یہ بیسیکلی تکبر ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھنا اور ان کو اپنے آپ سے کمتر سمجھنا، کہ صرف ایک کہ وہ تو درود نہیں پڑھتے، وہ تو محبت ہی نہیں کرتے رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا وہ تو مشرک ہے، یا مطلب یہ فیصلے اگر ادھر ہمارے حل نہیں ہو رہے تو یہ اللہ حل کر دے گا. ہم نے ادھر بھائی بھائی بن کر رہنا ہے. یا تو آپ کسی کو آفیشیل لیول پر کافر ڈکلیئر کر دیں جیسے آپ نے احمدیوں کو کر دیا، ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے آسانی ہو گئی. اب ہم نے سب کو مسلمان ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور اہل تشیع کو بھی مسلمان ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور حرم کے اندر بھی ان کا داخلہ کھلا ہے، مکہ اور مدینہ میں بھی ان کو مسلمان ڈکلیئر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ ہمارے لیے مسلمان ہے. جب مکہ اور مدینہ میں ان کو ادروائز تو منافقت ہو جائے گی. مکہ اور مدینہ میں اگر ان کو مسلمان ڈکلیئر کیا ہوا ہے تو، اور وہاں پر حالانکہ ایران اور سعودیہ کی کتنی آپس میں ٹسل بازی ہے، لیکن ان کو کافر تو ڈکلیئر نہیں کر سکے نا. اس کے پیچھے بھی حکم اللہ کا ہی ہے. احمدیوں کو آپ نے کر دیا، اجماع ہو گیا امت کا کہ احمدی جو ہے نا وہ اور اس میں مسلمان نہیں مولانا ہے. مودودی صاحب کا بڑی اس میں ایفرٹ ہے. تو آپ اگر ان کو ادھر سے اگر چوری چھپے آپ کے علماء آپ کے ان کے خلاف آپ کے کان بھر رہے ہیں کہ بھی ان کے ساتھ آپ نے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ تو کافر ہیں، یہ یا ایکس وائی زی کو فرقہ ہے، لیکن آپ اس کو آفیشیل لیول پہ اس کو کافر ڈکلیئر نہیں کر رہے، تو یہ تو منافقت ہے. کہ آفیشیل لیول پہ جہاں پر نیشن وائڈ لیول ہے، انٹرنیشنل لیولز ہیں، اس کے اوپر آپ ان کو مسلمان ڈکلیئر کیا ہوا ہے. پاکستان کے شناختی کارڈ کے خانے میں اس کو مسلمان لکھتے ہیں، حرم کے اندر ان کو مسلمان ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اللہ نے ان کے دروازے حرم کے ان کے اوپر کھولے ہوئے ہیں. اور پھر یہ تھوڑے سات نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ وہاں پہ. اور یہاں پہ چھوٹے علماء کہتے ہیں جی انہاں دے پیچھے نماز نہیں ہونی. کس طرح سے؟ یا تو پھر علماء آگے آ کر ان کو ڈکلیئر کریں نا، آسان کریں، یہ علماء سو ہے نا، ان کو آسان کرے سب کے لیے کام. ٹھیک ہے، تو وہ پیچھے چھوٹے چھوٹے سے جو چہ مگوئیاں کرتے ہیں، یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. یعنی کہ جو مسلمان ڈکلیئر ہے اس کے پیچھے نماز ہونی چاہیے. آپ اس کے ساتھ مسلمان میں 5 حق ہیں. جب وہ سلام کرے تو جواب دے، جس کو چھینک آئے تو اس کا جواب دے، جو اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کے لیے جائے، اور اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ اس کے جنازے میں شرکت کرے، اور وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے. ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ مشورہ مانگے تو اس کو آپ
مشورہ دیں. تو یہ مسلمان کے جو حقوق العباد میں سے ہیں، یہ آپ نے اکراس دا بورڈ یہ تمام مکاتب فکر جو کہ مسلمان ڈکلیئرڈ ہے پاکستان کے خانے میں یا مکہ اور مدینہ کے خانے میں، اکراس دا بورڈ آپ نے ان کو یہ حقوق ان کے ادا کرنے ہیں. اس کے اوپر آپ نے کسی علماء کے پیچھے لگ کر اپنی عاقبت کو خراب نہیں کرنا. ایک سب سے بڑا پوائنٹ جو ہے نا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ پرابلم بتائی ہے کہ یہ عیسائیوں کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہوئی تھی. قرآن کی آیت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ عیسائیوں نے بھی اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا تھا. تو اس پہ ایک صحابی تھے، انہوں نے کوشچن کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے اپنے علماء کو کیسے رب بنایا، وہ تو اللہ کو رب مانتے تھے، علماء کو کیسے بنایا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حدیث میں اس کی آیت کی تشریح موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا کہ انہوں نے اختیار حلال اور حرام کا اختیار ہی اپنے علماء کو دے دیا ہوا تھا، یعنی کہ علماء ہی فیصلہ کرتے تھے ڈوز اینڈ ڈونٹس کا. حالانکہ شریعت ہمیشہ یہی رہی ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول ہی رہی ہے شروع سے ہی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک میتھڈ یہی رہا ہے تمام انسانوں کے لیے، اطیع اللہ و اطیع الرسول. یہ حضرت آدم کے لیے بھی، اس دور کے لوگوں کے لیے بھی یہی تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے، حضرت ابراہیم بھی آ گئے، حضرت تمام ہمارے انبیاء جو ہیں اس میں آ گئے کہ جو ہمارے لیے جو اصول ہے وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول ہی ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایکسپلین کیا کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا، ان لوگوں نے اپنے علماء کو یہ رائٹ دے دیا تھا کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کا رائٹ تو اللہ کا اور نبی کا ہوتا ہے نا کہ کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، تو انہوں نے علماء کے ہاتھ میں یہ رائٹ دے دیا، علماء نے پھر اس کو ایکسپلوئٹ کیا. یہی کام ہم لوگ آج کر رہے ہیں، کیونکہ ایک اور حدیث ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم انہی کی مشابہت کرو گے ہر کام میں، یہود و نصارہ کی. جو انہوں نے خرافات کی تھی نا، میری امت میں بھی یہ خرافات آ جائیں گی. یہ چاہے اگر وہ ایک بل سے بھی گھسے ہوں گے نا کہ سراغ سے، یہ بھی اس سراغ سے گھسیں گے. تو اس میں پتہ چل گیا کہ ہم نے یہ انہی کی روش اختیار کی ہے، ہم نے اپنے علماء کے اختیار میں یہ چیز دے دی. اب ایک بڑا امپورٹنٹ یہاں پہ میں ایک ٹاپک ایڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ علماء کے کہاں سے یہ لوگ راہ حق سے ہٹے ہیں، مسئلہ کہاں ہوا ہے. وہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ جو ہمارے جو طبقہ ہے نا، جو کہ بالکل پاورٹی لائن کے نیچے جو زندگی گزار رہا ہے، اس طبقے کے بچے وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ اسکولوں میں بھیجیں. ایون کہ سرکاری اسکولوں میں بھی افورڈ نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی خرچے کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں، مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں اپنے بچے. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے نا میں تکلیف میں رہتا ہوں بڑے سالوں سے، کہ مدرسوں میں جو سلوک ہوتا ہے ہمارے بچوں کے ساتھ، یہ اتنی میرے لیے تکلیف دہ چیز ہے نا کہ میں اس کو آئی ڈونٹ نو کہ میں کہاں سے الفاظ ڈھونڈوں اس کو، اپنی اس تکلیف کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے مدرسوں میں. یہ بچے ہمارے ہیں، یہ مسلمانوں کے بچے ہیں، ان کے ساتھ ان کی جو حق تلفیاں ہوتی ہیں وہاں پہ، جو ان کے ساتھ ظلم ہوتے ہیں وہاں پہ، وہ اتنے سنگین ظلم ہیں کہ اللہ معاف کرے کہ اس سے نا بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن اشارتاً آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ مدرسوں میں ہمارے بچوں کے ساتھ بہت ظلم ہوتا ہے، ہر طرح سے ظلم ہوتا ہے. یہ غریب بچے ہیں، یہ افورڈ نہیں کر پاتے اسکولوں میں جانا. یہ ان کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے نا، پھر اس ظلم کی وجہ سے نا یہ بیچارے دماغی طور پہ اتنے اسٹرانگ نہیں رہتے جتنا ایک امیر کا بچہ کسی اچھے ماحول میں جو اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے، اسکول جا رہا ہوتا ہے، اچھی تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے، اس کا جو ایکسپوجر ہوتا ہے لائف کا وہ اور ہوتا ہے. مدرسے سے جو بچہ جتنے مظالم برداشت کر کے جب وہ بڑا ہو کے مولوی بنتا ہے، تو اس بیچارے کا ذہن وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ عام سوسائٹی کے سامنے کچھ بھی ایڈریس کر سکے، کچھ بھی ایکسپلین کر سکتے. وہ دین خود بیچارے کے ساتھ ظلم ہوا ہوتا ہے، اور دین اس نے اسی ظلم کے اندر جو کچھ کنویں کا مینڈک بن کے، فرقہ واریت کا مینڈک بن کے اس نے سیکھا ہوتا ہے. ہر فرقے کے اپنے اپنے مدرسے ہیں، اس نے اسی کے اندر رہ کے اسی کی ڈوز اینڈ ڈونٹس فرقے کے مطابقت میں زندگی کو اس نے گزارنی بھی اور سیکھنی بھی اور وہی سکھانی بھی ہے. وہ بیچارہ کیا سکھائے گا؟ اس لیے ہماری جو نسل ہے، جو اگلی جو نیکسٹ جنریشن جو ہماری آ رہی، جو بڑی ہو رہی ہے، جو کہ اوپر والا طبقہ ہے، جو کہ امیروں کا ہے یا اپر مڈل کلاس ہے یا ایون مڈل کلاس ہے، وہ مولویوں سے بڑے بدظن ہو چکے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین ڈال دیا ان لوگوں کے ہاتھ میں جن بیچاروں کا کوئی ایکسپوجر ہی نہیں تھا زندگی کے بارے میں، جن کا کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے کہ سائنس کہاں چلی گئی ہے. سائنس بلیک ہولز کی باتیں کر رہی ہے، سائنس
جیمز ویب کی بات کر رہی ہے، سائنس اسپیس کی بات کر رہی ہے، لائف آن ادر پلانٹ کی بات کر رہی ہے، ملٹی ورس کی بات کر رہی ہے، لیکن ہمارے یہ بیچارے یہ ان پہ میں کیا ایکسپلین کروں، اتنا یہ واسٹ اور اتنا یہ دل خراش ٹاپک ہے کہ میں اس کو ایڈریس کرتے ہوئے بھی مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ ہمارا دین ہمارے یہ کیوں ہاتھ سے اس طرح ہم نے خراب کر دیا، خود اپنے پیروں پہ ہم نے کلہاڑی مار دی۔ جو عمرہ کے جو بچے تھے ان کو دین کے عالم بننا چاہیے تھا، کیونکہ ان کو پیسے کمانے کی پرابلم نہیں ہے، ان بیچاروں نے اپنا گھر بھی چلانا ہے اور کتنی مہنگائی میں چلانا ہے، کیسے چلانا ہے یہ اللہ جانتا ہے یا یہ جانتے ہیں یہ کیسے اس کو مینیج کر رہے ہیں، اور یہ دین سکھاتے بھی ہیں تو اس پہ کچھ چند عوض پیسے لیتے ہیں۔ تو جتنا بھی دین کی آپ کی پریکٹس چل رہی ہے مسجدوں میں، جو امام آپ کو دین جن سے آپ لیتے ہیں وہ سب پیسے کما کے پھر یہ دین سکھا رہے ہیں، وہ ایفرٹ ہی ختم ہو گئی ہے دین سکھانے والی، جو کہ پیشن کے ساتھ ہوتی تھی، جو کہ والنٹیئر ایفرٹ ہے۔ دین ہمیشہ والنٹیئر ایفرٹ سے سکھایا جاتا ہے، سیکھا بھی جاتا ہے اور سکھایا بھی جاتا ہے۔ دین جب سیکھنے والے بھی یہی ہوں گے کہ ہم نے سیکھ کے مولوی بن کے ہم نے تنخواہ لینی ہے، اور سکھانے والے بھی ہیں کہ ہم فلانی اگر ہم کہیں جائیں گے تو ہم اگر خطبہ بھی دینے گے تو ہم تنخواہ لے رہے ہیں، عید کی نماز پڑھا رہے ہیں تنخواہ لے رہے ہیں، جنازہ کہیں پڑھا رہے ہیں تنخواہ لے رہے ہیں، مسجدوں میں نماز پڑھا رہے ہیں تنخواہ لے رہے ہیں، مؤذن اذان دے رہا ہے تنخواہ لے رہا ہے۔ تو وہ ہر چیز کا دین سے تعلق ختم ہو گیا، وہ یہی ہو گیا کہ انہوں نے اس پہ پیسے کمانے ہیں، ان کا ذریعہ معاش بن گیا۔ جب ذریعہ معاش بن گیا تو اس میں وہ پیشن ختم ہو گیا، اس میں وہ ڈیڈیکیشن ختم ہو گئی، اس میں وہ جستجو حق سمجھنے کی وہ ختم ہو گئی۔ ہر کوئی اپنے اپنے فرقے کا قیدی بن گیا، کیونکہ اگر وہ آؤٹ آف دا باکس سوچے گا اس کو فرقے والے ریجیکٹ کر دیں گے۔ تو اتنی یہ خطرناک سچویشن ہے ہمارے ملک میں، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بتایا تھا کہ میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اگر یہ لوگ بیچارے ہمارے جو علماء حضرات جو اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جو کہ اتنے اچھے نہیں پیسے جن کے پاس یا غریب ہیں، وہ بیچارے اگر آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم اس وقت ڈیوٹی ان لوگوں پہ آ جاتی ہے جو کہ جن کو پیسوں کی پرابلم نہیں ہے، جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، وہ آگے بڑھیں، بجائے اس کے کہ اسلام سے نفرت شروع کر دیں، بجائے اس کے کہ یہ ان علماء سے نفرت شروع کر دیں۔ آپ آگے بڑھو، آپ خود عالم بنو۔ عالم بننے کے لیے صحابہ کو کوئی ڈگریز نہیں چاہیے تھی، تابعین کو کوئی ڈگریز نہیں چاہیے تھی۔ عالم تو انسان علم حاصل کرنے سے بنتا ہے۔ علم کیا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، قرآن اور صحیح حدیث، یہی تو علم ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا علم ہے؟ اس کے علاوہ علم اس کی مطابقت میں ہوگا نا، اس کے اگینسٹ تو نہیں ہو سکتا۔ جو بھی علم ہے اگر دین کا، وہ یا تو قرآن سے مطابقت میں ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابقت میں ہے۔ جو ان کی مطابقت میں نہیں ہے وہ تو دین ہی نہیں ہے، اس کو تو آپ سائڈ پہ کر دینا، سیدھی سی بات ہے۔ تو جو اس کی مطابقت نہیں، یعنی کہ آپ کا معیار ہمیشہ قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح حدیث ہی رہے گا۔ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کا مین سورس کیا ہے نالج کا، وہ قرآن اور صحیح حدیث ہے، تو علم آپ خود حاصل کریں۔ واٹس اے بگ ڈیل؟ آپ جب لا کی اتنی زیادہ کتابیں پڑھ لیتے ہیں، آپ جب یہ سائنس کی اتنی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، یہ اور دوسری آپ دنیا کے علوم اتنے حاصل کر لیتے ہیں، تو یہ تو بڑا خوبصورت نالج ہے قرآن اور صحیح حدیث کا۔ اس میں بھی آپ اپنے کچھ زندگی کے 1-2 سال لگائیں، اس کو بھی سیکھیں، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ آگے بڑھیں، اس میں اپنی ایفرٹ ڈالیں اس کام میں۔ جب تک ہم لوگ ایفرٹ نہیں ڈالیں گے، جو اچھے برینز ہیں، جو اچھے تھنک ٹینکس ہیں، جو اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو اچھے کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ ہیں، جن کو پیسے کمانے کی ٹینشن نہیں ہے، وہ اس میں اپنی والنٹیئر ایفرٹ ڈالیں، ڈیڈیکیشن کے ساتھ، پیشن کے ساتھ۔ ایک اپنا بچہ دیں جو انٹیلیجنٹ ہو سب سے جی زیادہ، آف کورس، دین اسلام کی اس کو ہمیں کیا کرتے ہیں، جو بچہ سب سے کم عقل ہوتا ہے، جو بیچارہ سب سے جو ایبلٹی وائز کم ہوتا ہے، ہم اس کو مدرسے میں ڈال دیتے ہیں۔ چلو جی ہے اور کچھ نہیں تو چلو مولوی بن کے کچھ پیسہ کما لے گا، مولوی بن کے کچھ پیسے کما لے گا۔ لیکن آپ نے کبھی یہ سوچی میرا یہ بچہ سب سے زیادہ بریلینٹ ہے، میرا یہ بچہ سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، میں اس کو عالم بناؤں؟ یہ سوچ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اتنی سخت آرڈرز ہیں کہ جس نے دین کی تعلیم دنیا کمانے کے لیے حاصل کی، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو بڑا خطرناک معاملہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ ہے۔ نہیں اب ہے۔ جتنے ہمارے دین کی تعلیم اسکالرز وہ ہیں، صرف ہم اس لیے حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم نے دین کا مددگار بننا ہے، دین کو پھیلانا ہے، دین کی سٹیبلٹی میں اپنا کوئی کردار ادا کرنا ہے، صرف اس نیت سے کہ اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے اور لوگوں کو اس کی گائیڈنس دینی ہے۔ وہ جو یہ نیت ہے، اور اس گائیڈنس کے لیے ہمیں پیسے ملے نہ ملے، ہم نے وہ فی سبیل اللہ جانا ہے۔ اور جیسا کہ اکثر میں یہ بلکہ کہتا ہوں، بلکہ حدیث بھی ہے کہ آپ مؤذن جو ہے نا وہ تنخواہ نہیں لے سکتا،
لیکن ہماری مسجدوں میں دیکھیں مؤذن مقرر انہوں نے اس میں تعویلات کی ہوئی ہیں، ایکسپلینیشن دی ہوئی ہیں جی، وہ حلال کر لیا ہوا انہوں نے. مؤذن جو ہے نا وہ ایک ہی روایت ملتی ہے جس میں وہ کسی نے دم کیا تھا تو انہوں نے ان کو اس جی کے جی، دم کے بدلے وہ وہ دیا تو وہ جی، اسی سے وہ آگے سے تعویل کر کے تو وہ ساری چیزیں انہوں وہ نے ہدیہ تھا نا، وہ ہدیہ تھا، وہ ہدیہ کے طور پہ ہوتا ہے وہ، تو اس لیے حجامہ بھی کرانے کا جو حکم ہے نا، حجامہ کرانے والے کو بھی پیسے دینے ہیں آپ نے، وہ ہدیہ کے طور پہ ہوتا ہے، وہ اس کی ایفرٹ ہے. لیکن یہ دین کی دین سکھا رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں، حدیث سکھا رہے ہیں، اس کے لیے تو کوئی پیسہ نہیں ہونا چاہیے. یہ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی یہ اس میں یوٹیوب سے آپ پیسے لیا کریں، میں تو اس کو جائز سمجھتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ ہم یہاں دین کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں. تو اگر پیسے کہتے ہیں جی آپ پیسے لے کے آپ اس کو ڈونیٹ کر دیا کریں، بھائی ڈونیٹ کرنے کے لیے کیا ہم خود پیسے نہیں دے سکتے؟ اپنی جیب سے دیں گے. ہم کیوں دین کے کام میں ہم پیسے لے کے اس کو ڈونیٹ کریں؟ وہ کیوں ہم خود اپنے پاس سے ڈونیٹ کریں گے؟ اس لیے میں تو اس کو بالکل بھی صحیح نہیں سمجھتا. میری ذات تک یہ بات ہے، باقی اللہ نوز بیسٹ کہ لوگ اس میں تعویلات دیتے ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ نیچرلی مجھے صحیح فیل نہیں ہوتا کہ دین ہمیں جو نبی تھے، نبیوں نے تو دنیا کے کام کیے ہیں، بکریاں بھی چروائی ہیں. کوئی نبی کوئی پروفیشن سے تعلق رکھتے تھے، کوئی نبی کسی پروفیشن سے تعلق رکھتے تھے، وہ ان کا ذریعہ معاش ہوتا تھا علیحدہ سے جس میں وہ ایفرٹ کرتے تھے. دین کے لیے وہ پیسے نہیں لیتے تھے. قرآن میں ہے نا کہ میں تو تم سے کوئی نہیں مانگتا، اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ ان کو بتا دو کہ میں تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں تو اس کا ریوارڈ اللہ سے لینا چاہتا ہوں. مفہوم ہے نا؟ تو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے. ہمارے لیے اسوہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ہم بھی یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم نے کوئی اجرت نہیں لینی ہے دین کے کام کے لیے؟ ہم تو اس کا ریوارڈ اللہ سے لیں گے، اگر اللہ کو ہمارا پسند ہوا تو. اللہ نوز بیسٹ، اللہ چاہے تو پسند کرے، اللہ کو کیا چیز پسند آتی کیا نہیں آتی اللہ نوز بیسٹ، لیکن ہم نے اپنی ایفرٹ دکھانی ہے. تو یہ بڑا ایک سینسٹیو ٹاپک تھا، تو اس کو ایکسپلین کرنا ضروری تھا. اینڈ آف ٹائمز کے حوالے سے لوگ اکثر یہ دائیں بائیں ادھر ادھر چیزیں لے رہے پاکستان ہوتے میں ہیں. یہ اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان میں ہر مسجد جو ہے نا وہ کسی نہ کسی مسلک کی ہے. ہم جیسے باہر جاتے ہیں، دبئی میں جاتے ہیں یا کسی اور ملک میں جاتے ہیں، وہاں پر یہ اس طرح سے تشدد معاملات نہیں ہیں. وہ لوگ آتے ہیں، جماعتیں ہوتی رہتی ہیں اور وہ پڑھتے رہتے ہیں اور وہ جاتے رہتے ہیں. کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کون سے مسلک سے ہیں، کیا تعلق ہے، کیا نہیں ہے، عرب ہے، عجم ہے. کیونکہ اکثر زمان بھائی اور میں ہماری اکثر ٹریولنگ جو ہے نا عرب کنٹریز میں رہتی ہے. لیکن پاکستان کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک جو مسجد ہے نا وہ ایک پرٹیکولر مسلک کی ہے، اور وہاں کے جو امام صاحب ہیں اگر ان کو کوئی بات سمجھ بھی آ گئی ہے تو وہ لیکن دنیا کے ڈر سے اپنی مینجمنٹ انتظامیہ جو مسجد ہے اس کے خوف سے اس حق بات کو بھی پروموٹ نہیں کرتے، کیونکہ وہ ان کے مسلک کے خلاف ہے. یہ مسئلہ بہت ہے یہاں پر، اور ان بیچاروں کی جو تنخواہ ہے اسی انتظامیہ سے آتی ہے. اور مسجدوں کے اندر ایک چودراہٹ سسٹم، یہ پاکستان اس کے جو ہمارے جو گاؤں دیہات اس کے اندر یہ بڑا میٹر کرتا ہے. اور اسی لیے وہ ایک مسجد ادھر ہے تو ساتھ ہی دو قدم پہ کسی دوسرے فرقے نے کھول لی ہے، صحیح ہے، ساتھ نفرتیں ہی اتنی زیادہ ہیں. اور ایک مسجد فل نہیں ہو رہی لیکن دوسری بھی کھل گئی ہے ساتھ میں. ریسورسز ہم ضائع کر رہے ہیں، ان کو بھی سیلری جا رہی، ادھر بھی جا رہی، ادھر ایک صف ہے ادھر بھی آدھی صف ہے، لیکن ایک دوسرے کی مسجد میں اور جانا نہیں. ڈونیشن میں غبن بھی ہوتا ہے کہ ڈونیشن کھائے بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ سارے کے سارے معاملات جو ہے نا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، حکم یہ جس نے اللہ کے لیے، اس نے فرقے کے لیے نہیں، جس نے اللہ، اس کو اللہ پاک ایک جنت میں گھر دیں گے. جو مسجد رب کے لیے بنائے گا، اللہ کے لیے بنائے گا، یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے. ہم مسجد بناتے ہیں جی، یہ مسجد ہے جی بریلویوں کی، یہ مسجد ہے جی اہل حدیث کی، اس میں لکھ بھی دیتے ہیں بڑا بڑا، یہ مسجد ہے جی اور دیوبند کی. نشانیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ باقاعدہ طور پہ لکھتے بھی ہیں، اور بعض اوقات کچھ ان کے ہڈن میسیجز ہوتے ہیں کہ یہ کس فرقے یہ کی امام مسجد ہے. بارگاہ ہے، یہ چیزیں اللہ کے لیے نہیں ہے. اللہ نے اور یہ تو ہمارے لباس سے بھی ہو جاتا ہے، یہ لباس سے بھی یہ اکثر کر لیں. لباس پہ بھی آج انشاء اللہ تعالیٰ ہم بات کریں گے، ایک سیشن کریں گے. اس سیشن کو یہاں پہ اس کو وائنڈ اپ کر لیں، اگلا سیشن شروع کرتے ہیں. تو گزارشہ صرف اتنی ہے، اس کا جو لب لباب ہے کہ خدا را اپنے آپ کو یہ جو ساتھ میں اللہ نے آسمان سے جو دین اتارا، دین اتنا ہی ہے. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے فالوور صحابہ اہل بیت و اطہار، کیا وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتے تھے؟ اب دیکھیں نا، 80 ہجری میں اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پیدا ہو رہے ہیں، 90 ہجری میں امام مالک پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ جو مجھے بتائیے جو 80 سال گزرے ہیں اور یہ 90 سال گزرے ہیں بغیر مسلک کی، یہ وہ لوگ کون تھے؟ یہ جو پہلی صدی کے جو پہلے 100 سال میں وہ اپنا سسٹم کیسے چلا رہے تھے؟ ٹھیک ہے نا؟ اس پہ غور و فکر کریں. یہ آپ جو ہے نا، ہم نے دین کے سکولرز بنانے بند کر دیا. ہم 9 نمبر کے جوتے پہ 9 نمبر کا جوتا ہی بنائی جا رہے ہیں. ہمیں سکولرز کی ضرورت ہے، تھنک ٹینکس کی ضرورت ہے.
آپ اپنے آپ کو تھوڑی سی ویک اپ کال ہے میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ ذرا سوچیں کہ یہ جو فقہ حنفی بنا ہے یا فقہ مالکی بنا ہے یا شافعی بنا ہے یا حنابلہ بنے ہیں، یہ کب بنے ہیں جا کے؟ یہ تو 300 سال، 350 سال بعد بنے ہیں، اور یہ جو ائمہ کرام پیدا بھی ہوئے ہیں تو ایک صدی، 1.5 صدی کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس دوران میں سسٹم کیسے چل رہا تھا جو کہ بیسٹ سسٹم تھا؟ آپ یہ دیکھیں جب محدثین نے کوئی حدیث تبا تابعین سے لیے، ان کے پاس اس کی سند محفوظ تھی، یہ ایک ٹرینڈ سیٹر، ٹرینڈ ایک چلا آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کیے ہوئے تھے جو سند اور نام کو یاد رکھتے تھے حدیث کے ساتھ۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے یہ ان تبا تابعی سے سنا، وہ بتاتے ہیں میں نے اس تابعی سے سنا، وہ بتاتے ہیں میں نے اس صحابی سے سنا، اور وہ صحابی بتاتے ہیں میں نے یہ رسول اللہ سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم، یا ان کو یہ کرتے ہوئے دیکھا۔ تب وہ حدیث ان سے لیتے تھے۔ یہ دیکھیں یہ 200 سال تک، یہ 2 صدیاں اللہ پاک نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو 3 4 5 جنریشنز تک کہ اس چیز کو، پوری سند کو صاف سینہ بسینہ لے کے چل رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور خلفائے راشدین والمہدیین کی اور زندگی وہ کو آپ انڈرسٹینڈنگ دیکھیں، بڑی کلیئرٹی میں ہے۔ وہ آپ اگر قرآن پڑھنے والے ہیں نا، قرآن کا فہم رکھنے والے ہیں، تو آپ کو حدیث پڑھ کے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے یا یہ صحیح حدیث نہیں ہے۔ اب میں مثال کے طور پہ یہ دے رہا ہوں کہ وہ جب یہ جو فقہ نہیں بنے تھے تو یہ لوگ اس سسٹم سے فائدہ اٹھاتے تھے کہ میں نے یہ چیز ان سے سنی ہے، ان کے پاس اس سورس سے آئی ہے، اس لیے وہ قبول کرتے تھے۔ تو یہ بیسیکلی سسٹم پہلے 100 سال میں بھی یہی سسٹم تھا۔ اس سسٹم کو قلم بند کر دیا محدثین نے آ کے۔ یہ جو سسٹم چلا آ رہا ہے 100 سال، یہ 150 سال، یہ 200 سال میں جو سسٹم چلا آ رہا ہے، اس سسٹم کو قلم بند کر دیا۔ اس قلم بند کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر جرا ہوئی، گواہوں کے اوپر جرا ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس جرا کی جب وہ جرا مکمل ہو گئی تو اس کے اوپر اجماع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اہل سنت والجماعت جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یا جو اہل تشیع کہتے ہیں، ان کے ہاں بھی حدیثیں ہیں، ان کے ہاں بھی حدیثیں ہیں، تو ان حدیثوں پہ پھر اجماع ہو گیا۔ وہ حدیثیں پھر آپس میں ملتی بھی ہیں اور قرآن سے مطابقت بھی رکھتی ہیں، تو معاملات بڑے سیدھے کر دیے پروردگار نے۔ تو بہت تھوڑے سے ایسے معاملات ہیں جس کے اوپر معمولی اختلاف ہے، تو عقیدے کی خرابیاں نہیں ہیں۔ لیکن جب یہ آپ کسی فرقے میں چلے جاتے ہیں تو وہ تو عقیدے کے اندر خرابیاں آ جاتی ہیں۔ اس لیے خدا را اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں لے کے آئیں اور رسول اللہ کی اطاعت میں لے کے آئیں۔ قرآن پاک میں چند حسرتیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قرآن پاک میں ہمیں انفارمیشن دے دی ہے، غیبی معاملات ہیں۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کہے گا کاش میں نے رسول اللہ کا راستہ اپنایا ہوتا۔ اس وقت اس کے پاس اتنی حسرت ہوگی کہ اللہ اس کو وہ زندگی واپس کر دے اور واپس جا کے اور اللہ کے رسول کا راستہ اختیار کر لے۔ راستہ اختیار کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، حدیث کو فالو کرنا، اور تو کوئی سورس ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو پہلی بات جہاں سے میں نے شروع کیا تھا، اہدنا الصراط المستقیم، وہ ایک سیدھا راستہ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ 2 راستے ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں۔ ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ بیٹھ گیا کہ یہ 4 راستے جنت میں جاتے ہیں، جس بھی راستے سے آؤ گے تو تم جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اللہ اس کے اگینسٹ، یہ جو ہمارے اندر یہ ہمارے منہوں کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ جگہ جگہ قرآن میں کہتے ہیں یہ تو ان کے منہوں کی باتیں ہیں۔ اصل بات تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ راستہ ایک ہی ہے، اور وہ راستہ ہے میرے نبی کا راستہ۔ سورہ محمد آیت نمبر 33، جس میں اللہ تعالیٰ کلیئرٹی میں یہ بتا رہے ہیں کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، یعنی کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اعمال برباد نہ ہوں۔ یعنی کہ اعمال، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے اعمال برباد مت کرو، یعنی کہ جو بھی آپ کا عمل ہوگا، اعمال کون سے برباد ہوتے ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں نا کہ نیک عمل ہے وہی برباد ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں سورہ محمد آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ کلیئرٹی میں بتا رہے ہیں کہ عمل اللہ کے ہاں وہی قبول ہوگا جو اللہ کے اتباع میں ہوگا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت میں ہوگا۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ معیار ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی اس سے کانٹراڈکٹ کرے گی نا چیز، وہ اللہ کے ہاں ریجیکٹ ہے۔ یہ سورہ محمد آیت نمبر 33 اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے فرقہ واری سے نکلنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ میں اسی بات پہ واپس آتا ہوں، ہم نے اپنا ہر عمل اللہ تعالیٰ کو جسٹیفائی کرنا ہے، اور ہم نے کسی کو نہیں اپنا عمل جسٹیفائی کرانا، نو ون ایلس، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا عمل ہم نے جسٹیفائی کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ از دا بیسٹ جج، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی ہے، وہ علیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو زمینوں کے اندر چلنے والے جو کیڑے ہیں ان کے دلوں میں کیا اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہم نے ہر عمل اللہ تعالیٰ کو جسٹیفائی کرنا ہے۔ قیامت والے دن ہم اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہوں گے، ہم نے اگر بتانا ہے نا کہ یا اللہ میں جب جس دور میں تھا اس دور میں فرقہ واریت تھی، میں نے ہر فرقے کو چھوڑ دیا، میں نے اطیع اللہ و اطیع رسول کی طرف آیا، قرآن کی طرف آیا، صحیح حدیث کی طرف آیا۔ اس میں، اس کانسیپٹ میں، اس عقیدے میں آپ خود اس کے جج بنیں، آپ خود اپنے ضمیر سے یہ پوچھیں کیا اللہ کے ہاں یہ چیز ریجیکٹ ہو جائے گی؟
یا اللہ تعالیٰ اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ اس کا جواب آپ کو خود اپنی اندر سے مل جائے گا کہ یہی حق ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہی ہم نے اللہ کو دکھانا ہے اور یہی ہمارے لیے حجت ہے۔ اور ہمارے جو امت کا جو اجماع ہے وہ ہمیں پتہ ہے، وہ احادیث کی کتابیں کون سی ہیں، صحیح حدیث پر اجماع ہے۔ صحیح حدیث کو ہم جب لے کر قیامت والے دن ہم کھڑے ہوں گے اپنا یہ عقیدہ اطیع اللہ و اطیع الرسول والا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہم اس زمرے میں نہیں آئیں گے جو 72 فرقوں والی جو حدیث ہے کہ جہنم میں جانے والے ہوں گے، صرف ایک جماعت جائے گی جو جماعت کے کانسیپٹ کے اوپر، یعنی یونٹی کے کانسیپٹ کے اوپر جو ہوگی، جو تمام فرقوں سے یہ سمجھتی ہوگی کہ سب مسلمان ہیں اور سب کو دعوت بھی دیتے ہوں گے یونٹی کی، اور سب کو وہ نفرت کا میسج نہیں دیتے ہوں گے، سب کو اتحاد کا میسج دیتے ہوں گے۔ یہی اصل چیز ہے، یہی دور فتن میں ہمیں کرنا ہے اور انکار کرنا ہے تمام فرقہ واریت کا۔ تو ہمیں اجازت دیں، ہم اگلے سیشن میں آپ سے بات کرتے ہیں کچھ ایک دو سبحانک مزید اللہم و بحمدک، ٹاپک کے اشہد اوپر، ان لا امپورٹنٹ الہ الا ٹاپکس کے انت، اوپر۔ استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔